أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے زہر کا علاج۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ایک بچھو نے ڈس لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نمازی اور غیر نمازی کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور زخم پر ملنا شروع کر دیا، اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص پڑھنے لگے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2337۔ اور انہی معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جنات اور نظر بد کا علاج۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2058 ہے۔ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے ہی جادو کا علاج۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کی گرہیں لگا کر ایک انصاری کے کنویں میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے کچھ دن بیمار رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ماہ بیمار رہے۔ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں فلاں یہودی شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ اس گرہ کو اس میں سے نکال لے تو وہ دیکھے گا کہ کنویں کا پانی زرد رنگ کا ہو چکا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر آئے اور کہنے لگے، فلاں یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور وہ جادو فلاں شخص کے کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہ گرہیں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گرہ کھولی اور ایک آیت قرآن پاک کی پڑھنا شروع کر دی اور آپ گرہ کھولتے رہے۔ آپ جب بھی ایک گرہ کھولتے تو آپ تخفیف محسوس کرتے، یعنی اپنی بیماری میں تخفیف یا کمی محسوس کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تندرست ہو گئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسیوں سے کھولے گئے ہوں۔ الاحادیث الصحیحہ للالبانی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارش کی ایک سخت اندھیری رات میں نماز پڑھانے کے لیے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کچھ کہو۔ اس پر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے پھر فرمایا، کچھ تو کہو۔ پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو کہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ سنن ابی داود حدیث نمبر ہے 5082۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر ان ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3875 ہے۔ اگر اچھی لگے، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔